تمام علماء حق کے بیانات اور وظائف سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ بھائی رمضان کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ رمضان میں روزہ تو رکھتے ہی ہو، لیکن حضرت امام غزالی فرماتے ہیں تم لوگوں نے یہ دھندا کر رکھا ہے کہ دن بھر تو روزے سے رہے، رات کو جب وقت آیا افطار کا اور کھانا کھانے کا تو اتنا کھاتے ہو کہ سب نفع نقصان برابر ہو جائے، یعنی جتنا جس میں بھوکے رہے تھے تو رات کو اتنا ہی ڈبل کھا لی، افطار بھی ڈبل کر لیا، سحری میں بھی ڈبل کھا لیا، تو سب حساب کھاتا برابر کر لیتے ہو۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا، روزے کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا کہ ذرا سا نفس خوشی ہو، نفس کچلا جائے اور اس کو ذرا بھوکا رہنے کی عادت پڑے تو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس میں کہ تم جو حساب کھاتا برابر کر لیتے ہو خوشی۔ تو ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے ذوقاً اختلاف رکھتا ہوں، مجھے امام غزالی سے اور ذوق میں اختلاف کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا نہیں ہوتا بڑوں سے بھی۔ تو فرمایا کہ مجھے ذوقاً حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ارے بھائی ضرورت سے زیادہ کھانا تو ہر حال میں نہ جائے، برا ہے، وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، لیکن اتنا کہ آدمی اچھی طرح کھائے، لذت لے کر کھائے اور مناسب حد تک پیٹ بھرے، تو اس میں رمضان کے اندر کوئی حرج نہیں۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ فرماتے ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے تو فرماتے ہیں تو اللہ میاں اضافہ تو اس مہینے میں کر رہے ہیں، کھائے بعد میں جا کے، رزق تو اللہ تعالیٰ نے اب زیادہ کر دیا، اب اللہ تعالیٰ نے ابھی دیا اور کھائے بعد میں جا کے رمضان کے بعد۔ ارے بھائی اس لیے تو اضافہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ آدمی کھائے، ہاں ضرورت سے زیادہ کھانا اور بہت اٹا اونٹ بھر لینا یہ تو ہر حالت میں بری بات ہے، لیکن رمضان میں کھاؤ۔ اور اصل بات ساری یہ ہے کہ نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے، نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، جو کچھ ہے ان کے حکم کی اتباع ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھانے سے رک جاؤ، رک گئے، انہوں نے کہا کھاؤ، سب کھاؤ۔ اب کھانے میں بھی وہی نور ہے جو بھوکا رہنے میں تھا، کھانے میں بھی وہی فائدہ ہے جو بھوکا رہنے میں تھا۔ اب صائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کھائے اور شکر نہ کرے اس کو وہی ثواب ملتا ہے جو آدمی کے روزہ رکھے اور صبر کرے۔ لہذا جب افطار کا وقت آیا کھاؤ، ہاں بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ یہ افطار عطا فرمایا بلکہ اس افطار کی لذت عام دنوں کی لذت سے زیادہ بڑھا دی، لہذا اللہ آپ کا شکر، اللہم لک الحمد ولک۔ ارے جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، شکر کی عادت ڈال لو، شکر کی عادت بڑھ جائے تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہر لقمے کے ساتھ شکر نکلتا ہے، ہر لقمے کے ساتھ شکر نکلتا ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ ادھر لقمہ کھا بھی رہے ہو اور دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی طرف متوجہ ہے، ادا کر رہا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔